میرا نام حارث ہے، ایک عام سے گھر کا لڑکا جس نے بچپن سے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دن میں سب کو دکھاؤں گا کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں۔ یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہی دنیا جیسے بدل گئی۔ چمکتی لائٹس، سوشل میڈیا کی شہرت، برانڈز، مقابلے، سب کچھ ایک نئی دنیا کی طرح لگا۔ پہلے پہل میں سب کے ساتھ ہنستا، بات کرتا، مدد کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ تعریفوں نے میرے دل میں ایک ایسا غرور بھر دیا جو اندر سے زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ میں نے سمجھ لیا کہ عزت محنت سے نہیں بلکہ چالاکی سے حاصل کی جاتی ہے۔ میں ہر کام میں نمبر 1 رہنے کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈنے لگا، دوسروں کی غلطیوں کا مذاق اڑاتا، ان کے کمزور لمحوں کو سوشل میڈیا پر فن کے نام پر دکھاتا اور تعریفوں کے لائکس میں اپنی انسانیت دفن کرتا گیا۔ میرے دوست عادل نے کئی بار سمجھایا کہ حارث، انسانیت سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوتی، مگر میں اس کی بات پر ہنس دیتا۔ میں نے کہا، یہ زمانہ اصولوں سے نہیں رسک سے جیتا جاتا ہے۔ عادل خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو صرف ایک سچا دوست محسوس کر سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میرا حلقہ بڑھتا گیا، ہر تقریب میں میرا نام ہوتا، ہر پروجیکٹ میں میری تعریف، مگر دل میں ایک عجیب سا خالی پن جنم لینے لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تعریفیں بھی انسان کو تنہا کر دیتی ہیں۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک بڑا بزنس آئیڈیا مقابلہ ہوا۔ میں اور عادل دونوں نے حصہ لیا، مگر میرے اندر حسد جاگ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ مجھ سے آگے نکل گیا تو میری شہرت ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس کے آئیڈیا کی تفصیلات چوری کر کے اپنے نام سے پیش کر دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا، کیونکہ اسی دن میں نے اپنی سچائی، اپنی دوستی اور اپنا ضمیر ایک لمحے کے فائدے کے لیے بیچ دیا۔ نتیجہ آیا، میں کامیاب قرار پایا، سب نے میرے لیے تالیاں بجائیں، مگر عادل نے خاموشی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ نفرت، صرف افسوس۔ اس کی وہ خاموش نظر میرے کانوں میں شور بن گئی۔ اس رات میں جیت کے باوجود ہار گیا۔ نیند غائب تھی، دل بے سکون تھا، مگر غرور نے مجھے خود سے سچ بولنے نہیں دیا۔ اگلے ہی دن سب کچھ الٹ گیا۔ مقابلے کی تحقیقات ہوئیں، ڈیٹا ٹریس ہوا، اور سب کے سامنے حقیقت کھل گئی۔ میں وہی حارث تھا جسے کل تک سب رول ماڈل کہتے تھے، اور آج سب کے تانوں کا مرکز بن گیا تھا۔ عادل نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ یونیورسٹی چھوڑ دی۔ میں سب کچھ کھو چکا تھا، عزت، دوست، اعتماد، حتیٰ کہ خود پر یقین بھی۔ میں نے اپنے والد کے چہرے پر پہلی بار مایوسی دیکھی۔ وہ جو ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا غلطی ہو جائے تو اعتراف کر لینا، وہی مردانگی ہے، مگر میں نے ان کی نصیحت کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ اصل ہار وہ نہیں جو امتحان میں ملے، اصل ہار وہ ہوتی ہے جب انسان اپنے ضمیر کے سامنے گر جائے۔ میری شہرت اب میرے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر میری تضحیک ہونے لگی، دوستوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، اور میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں مجھے اپنی سانسوں کا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ میں نے ہر چیز حاصل کر لی، مگر خود کو کھو دیا۔ اس لمحے دل کے کسی کونے سے ایک خاموش آواز اٹھی، کیا یہی زندگی تھی جس کا تم نے خواب دیکھا تھا؟ اور وہ سوال میرے دل میں گونجتا رہا، جیسے ضمیر بار بار پکار رہا ہو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود سے سچ بولوں، اپنی غلطیوں کا سامنا کروں اور اس راستے پر واپس جاؤں جہاں سے بھٹک گیا تھا۔ مگر اس راستے تک پہنچنے سے پہلے مجھے گزرنا تھا اس درد سے جو میرے غرور نے خود میرے لیے پیدا کیا تھا۔ میری زندگی کا سکون اس دن ختم ہو گیا جب یونیورسٹی کی تحقیقاتی کمیٹی نے میرے خلاف باضابطہ فیصلہ سنا دیا۔ میں جو کل تک سب کی آنکھوں کا تارا تھا، آج سب کی نظروں میں گناہگار بن گیا تھا۔ وہ لمحہ جب میرے والد میرے سامنے آئے اور بولے، بیٹا میں نے تمہیں سچائی سکھائی تھی، چالاکی نہیں، میرے دل کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں وہ دکھ دیکھا جو شاید کسی سزا سے بڑا تھا۔ گھر کا سکوت، دوستوں کی خاموشی اور اپنے ہی ضمیر کا شور،
سب ایک ساتھ میرے اندر چیخنے لگے۔ میں باہر نکلتا تو لوگوں کی نظریں میرا تعاقب کرتی، کوئی طنز کرتا، کوئی ترس کھاتا، اور کچھ لوگ مجھے عبرت کی مثال کہہ کر ہنستے۔ میں ہنسنے کی کوشش کرتا مگر اندر سے خالی تھا، جیسے روح کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ کئی راتیں جاگ کر گزارے، میں اپنے کمرے کی دیواروں سے باتیں کرتا، اپنی غلطیوں کو جواب دینے کی کوشش کرتا، مگر ہر دلیل ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ ایک دن یونیورسٹی کے ایک پرانے دوست نے میسج کیا کہ عادل آج کل خاموش رہتا ہے، تمہارا ذکر آتا ہے تو کچھ نہیں کہتا، بس مسکرا دیتا ہے۔ وہ جگلہ میرے لیے بجلی بن کر گرا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے جس انسان کو دھوکہ دیا وہ آج بھی میرے بارے میں نفرت نہیں بلکہ خاموشی رکھتا ہے، اور میں جو اپنے غرور پر ناز کرتا تھا آج اپنے ہی عمل سے برباد ہو چکا ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ عادل سے بات کروں، مگر ہر بار شرمندگی نے میرے قدم روک لیے۔ میں نے اپنے والد کے دفتر میں نوکری کی کوشش کی، مگر کوئی بھی مجھے قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ہر انکار میری یادوں کو کریدتا، ہر ناکامی مجھے اپنی حرکتیں یاد دلاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں تنہائی کا عادی ہوتا گیا۔ دوست، رشتے، خواب سب چھوٹ گئے۔ ایک دن میں شہر کے ایک پارک میں بیٹھا بچوں کو کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ گرا، اس کا دوست بھاگ پر آیا اور بولا، اٹھو، غلطی سب سے ہوتی ہے مگر دوبارہ سنبھلنا بہادری ہے۔ وہ معمولی جملہ میرے دل کے اندر اتر گیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار دل سے مان لیا کہ میں نے غلطی کی تھی، بہت بڑی۔ میں نے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر اپنی انسانیت کھو دی تھی۔ اسی شام میں نے عادل کو ایک لمبا پیغام لکھا، معافی کا، پچھتاوے کا اور احساس کا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی غلطیوں پر ندامت ہے، اور اگر وہ مجھے معاف نہ بھی کرے تو میں سمجھوں گا کہ یہ سزا جائز ہے۔ میں نے وہ میسج بھیجا اور موبائل بند کر دیا۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں دروازہ کھولتا ہوں، سامنے عادل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموش مسکراہٹ تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، سزا ختم ہو جاتی ہے اگر انسان سچ مان لے۔ میرے آنسو بہہ نکلے اور برسوں بعد دل سے بوجھ اتر گیا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اپنی زندگی کو سچائی کے راستے پر گزاروں گا۔ میں نے یونیورسٹی واپس جا کر اپنی غلطی کا تحریری اعتراف کیا، طلباء کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی سچائی سنائی اور کہا کہ کبھی کسی غلط فخر کے لیے اپنی سچائی مت بیچنا۔ اس لمحے سب نے خاموشی سے مجھے دیکھا، مگر ان نظروں میں طنز نہیں، احترام تھا۔ میں نے پہلی بار جانا کہ شرمندگی بھی انسان کو عزت دے سکتی ہے اگر نیت صاف ہو۔ میں اب بدل چکا تھا، لیکن ابھی سکون مکمل نہیں آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سیکھنے کا سفر ختم نہیں ہوتا۔ میرے سامنے اب ایک نیا راستہ تھا، وہ راستہ جس پر میں خود کو دوبارہ دریافت کرنے والا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کے معنی بدل گئے، مگر یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی۔ جیسے سورج آہستہ آہستہ بادلوں سے نکلتا ہے، ویسے ہی میری روح نے روشنی محسوس کرنا شروع کی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہے، چہرے میں نہیں۔ میں نے پرانی غلطیوں کی فہرست اپنے کمرے کی دیوار پر چپکائی اور نیچے لکھا، یہ وہ زنجیریں ہیں جن سے میں نے خود کو باندھا تھا، اب مجھے ان سے آزاد ہونا ہے۔ میں نے اپنے اندر کے خوف پر قابو پانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے۔ یونیورسٹی کے قریب ایک فلاحی ادارے میں جا کر بچوں کو پڑھانے لگا۔ شروع میں لوگ حیران تھے کہ وہی حارث جو کبھی غرور میں ڈوبا رہتا تھا آج دوسروں کے جوتے صاف کر رہا ہے، بچوں کو کتابیں دے رہا ہے، مگر مجھے اس سب میں سکون ملنے لگا۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ بولا، سر آپ مسکراتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک جملہ میرے دل پر ایسے نقش ہوا جیسے کسی نے اندر سے نرمی ڈال دی ہو۔ میں نے اپنی ساری تلخیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اپنے والد کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے جانا کہ ماں باپ کا دل کبھی بند نہیں ہوتا، وہ صرف زخمی ہوتا ہے۔
میں نے ماں کے ہاتھ چومے جن کے لبوں پر آج بھی وہی دعائیں تھیں جو میرے بچپن میں مجھے محفوظ رکھتی تھیں۔ میں نے ان سب لوگوں سے معافی مانگی جنہیں میں نے کسی نہ کسی طور پر دکھ دیا تھا۔ کچھ نے خاموشی سے معاف کر دیا، کچھ نے من موڑ لیا، مگر میں نے دل سے جانا کہ توبہ کا مطلب دوسروں کا رویہ نہیں بلکہ اپنی نیت کی سچائی ہے۔ ایک روز یونیورسٹی میں نئے طلباء کے سامنے مجھے مدعو کیا گیا تاکہ میں اپنی زندگی کی کہانی بیان کروں۔ جب میں اس ہال میں داخل ہوا تو وہی کرسی، وہی دیواریں، وہی جگہ تھی جہاں کبھی میرا غرور بولا کرتا تھا، مگر آج میں خاموشی میں طاقت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس دن سیکھا جب میں نے اپنی غلطیوں کو مانا۔ انسان تب نہیں گرتا جب وہ غلطی کرتا ہے، بلکہ تب گرتا ہے جب وہ اسے غلط نہیں مانتا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی اور کئی چہروں پر وہ تاثر ابھرا جیسے کسی کے دل کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی ہو۔ میں نے کہا، میں آج جو کچھ ہوں وہ اپنی توبہ کی برکت سے ہوں۔ اگر تم زندگی میں کبھی بھٹک جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں کسی بہتر راستے پر لانے والا ہے۔ بس رک جاؤ، سوچو اور پلٹ آؤ۔ میری بات ختم ہوئی تو طلباء نے خاموشی سے تالی بجائی، مگر وہ تالی تعریف کی نہیں، قبولیت کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ زندگی اب میرے لیے مقابلہ نہیں، خدمت بن گئی تھی۔ میں نے اپنے دوست عادل کے ساتھ مل کر ایک سوشل پلیٹ فارم بنایا جس کا نام رکھا نیا آغاز، جہاں نوجوان اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کی کہانیاں شیئر کرتے تھے۔ ہر کہانی پڑھ کر مجھے وہی تسکین ملتی جو شاید دعا کے بعد دل کو ملتی ہے۔ ایک دن ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بولا، سر، میں بھی پہلے جھوٹ بولتا تھا، مگر آپ کی کہانی سن کر میں نے سچ بولنے کی ہمت کی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس یہی جیت ہے، اپنی کمزوری کو پہچاننا اور اسے قوت میں بدلنا۔ اس دن میں نے جانا کہ اللہ کی رحمت اس لمحے نازل ہوتی ہے جب بندہ خود کو حقیر نہیں بلکہ اصلاح کے قابل سمجھتا ہے۔ میں اب روز رات سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لیتا ہوں۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو سجدے میں معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ اب میں جان چکا ہوں کہ توبہ صرف ماضی کا بوجھ نہیں ہٹاتی بلکہ مستقبل کا راستہ روشن کرتی ہے۔ میں نے اب ہر دن کو نیا آغاز بنا لیا ہے۔ میں نے اپنے اندر کے حارس کو مار دیا ہے جو غرور میں جیتا تھا، اور ایک نیا انسان پیدا کیا ہے جو سچائی، عاجزی اور محبت سے سانس لیتا ہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اپنی غلطیوں پر افسوس نہیں بلکہ شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں یہ نہ سمجھ پاتا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی غلطیوں سے نہیں بلکہ ان سے سیکھنے میں ہے۔ میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور یہی سیکھنا میری اصل جیت بن گیا۔